دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے اتنا زیادہ فیم کیسے حاصل کر لیا، تو میں ہمیشہ ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر انسان کی کہیں پہ پازیٹیوز ہیں اور کہیں پہ نیگیٹیوز ہیں۔ دیکھیے مرزا صاحب میں جو پازیٹیوز ہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ انہوں نے کمیونیکیشن سکلز ان کی بہت اچھی ہیں، انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ ان کی جو انالیٹکس تھیں اباؤٹ دی آئی ٹی، وہ انہوں نے بہت اچھی استعمال کیا۔ اب دیکھیں نا ایٹ دیٹ ٹائم کہ وین نو بڈی واز ہیونگ این آئیڈیا کہ یوٹیوب پہ ہی وڈ بی ٹو فیمس ان دیٹ، انہوں نے آئی تھنک 2010 سے یا اس سے پہلے سے ہی اسٹارٹیڈ پٹنگ ایفرٹ ان اٹ، تو ڈیفینیٹلی ناؤ ہی از بینگ ریوارڈیڈ فار ہز ایفرٹس۔ تو انہوں نے ایفرٹس پٹ کی ہیں اور ایفرٹس کا رزلٹ انہیں مل رہا ہے بیکاز ہی واز ویل ایکوینٹڈ ٹو دی آئی ٹی۔ تھرڈلی چیز یاد رکھیے گا کہ اگر ہم بات کریں کہ جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے تو دیٹ از ٹو یونیک، ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اینڈ از ٹو ٹیلنٹڈ۔ آپ دیکھیے ٹیلنٹ کا یوٹیلائزیشن وہ کیسے کر رہے ہیں، دیٹ از ڈیبیٹیبل، وہ پازیٹیو میں کر رہے ہیں نیگیٹیو میں کر رہے ہیں، دیٹ از ڈیبیٹیبل، بٹ ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے کہ ہی، آپ دیکھیں نا 2 ملین سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، تو یہ فیکٹ ہے کہ ہی ہیز دا ٹیلنٹ۔ اور فورتھ نمبر پہ جو پازیٹیوز میں سے آپ اگر دیکھیں تو اسٹڈی کا ان کے اندر کوئی رجحان مجھے لگ رہا ہے، جو ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اسٹڈی کر کے چیزوں کو سامنے ایکسپلین کرتے ہیں، دیٹ از گڈ کہ یہ ہونا بھی چاہیے ایک اسکالر کو، اٹ از لائک دیٹ۔ ابھی جو نیگیٹیوز ہیں ان کی پرسنالٹی میں، جن کو میں بینگ سائیکالوجسٹ آبزرو کیا اینڈ آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر ود ایوری ون، وہ یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو جو فیم ملا ہے دیٹ از بیکاز کہ انہوں نے جو سورس آف کانفلکٹس تھے، یہ جو بون آف کنٹینشنس تھی بٹوین ڈفرینٹ سیکٹس، انہوں نے اس کا 100% یوٹیلائزیشن کی ہے۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ جیسے سنی خلاف ہیں دیوبندیوں کے، دیوبندی خلاف ہیں سنیوں کے، پھر شیعہ ان دونوں کے خلاف ہیں، یا وٹس ایور دیر آر سیکٹس وچ آر ایکچولی ان فرنٹ آف ایچ ادر، دے آر پولنگ دا لیگز آف ایچ ادرس۔ تو انہوں نے بیسیکلی وہ کانسیپٹس اٹھائے، وہاں سے وہ نالج اٹھایا اور پھر اس نالج کو تھوڑا سا ویریفائی کر لیا، کہیں سے کوئی احادیث کے ریفرنسز اٹھا لیے، کوئی قرآن کی کوئی ریفرنسز اٹھا لیے، وٹس ایور اٹ از، یا کسی کی کوئی بک اٹھا کے اس کا ریفرنس لے لیا، تو اس کانفلکٹ کو بیسیکلی انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ تو لازمی بات ہے، دیکھیے یہ پبلک کا ایک انٹرسٹ ہے کہ جب آپ کسی کی بھی کوئی یعنی ویکنس بیان کرتے ہیں یا کسی کو کوئی کانفلکٹ بیان کرتے ہیں تو ایوری بڈی وڈ لو ٹو لسن اٹ، تو ہی ایکچولی ہیز ٹیکن دی بینیفٹ آف اٹ، تو وہ اس کو انہوں نے کیش کیا اینڈ ہی یوٹیلائزڈ اٹ۔ سیکنڈلی یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں کہ جی انہوں نے جو پوائنٹس لائک فار ایگزامپل ریسنٹلی میں ان کی جو بہت وائرل ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جی انہوں نے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب لکھی ہوئی تذکرۃ الاولیاء کو بہت زیادہ انہوں نے یعنی کرٹیسائز کیا۔ کرٹیسزم از ٹو گڈ، وہ پہلی دفعہ نہیں کریں دنیا میں 1400 ایئرس میں ان سے زیادہ سخت کرٹیک دنیا میں موجود رہے ہیں علماء میں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے علماء ہیں جو ایک ایک پوائنٹ پہ جنہوں نے کرٹیک کیا ایک دوسرے کا، تو یہ کوئی نیا کام نہیں کرے، یہ کوئی اتنی بڑی کوئی ایفیشنسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی انہوں نے بہت، جیسے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کر دیا، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ دیکھیں نا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی کئی ایسے محدثین موجود تھے، کئی ایسے یعنی علماء موجود تھے جو کہ ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جی انجینئر صاحب نے آج 1400 ایئرس کے بعد ہی از دی فرسٹ ون کہ جو کرٹیسائز کریں؟ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، 1400 ایئرس پہلے بھی لوگ موجود تھے، کرٹکس تو ہر دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہر ایرا میں موجود ہوتے ہیں، ایوری کارنر آف دی ورلڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ Criticism is actually the beauty. This is how we are taking it. As the Mirza Sahib is representing it کہ یہ تو انہوں نے بہت بڑی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ دیکھیں نا شیخ فرید الدین عطار کی اگر آپ ایک تذکرۃ الاولیاء پہ آپ کمنٹ کریں تو آپ ان کا 15 نامہ بھی اٹھا کے تو پڑھ لینا، 15 ماہ کے چلیں ایک چیپٹر پہلا آپ فارسی کا پڑھ کے وہی آڈینس کو ایکسپلین کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ انہوں نے اس چیز کو جو ہے یہ دس از دا نیگیٹو کو انہوں نے ہی ہیز ٹیکن اونلی دی نیگیٹو انفارمیشن آف دی ڈفرینٹ سیکٹس اور اس کو ہی انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ تھرڈلی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از دی اکیڈیمک ڈس آنیسٹی کہ آپ جو ہے وہ صرف نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آپ پازیٹیو چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے دیٹ از آن دی صوفیزم، اور صوفیزم پہ کرٹیسزم ان کا آئی ڈونٹ نو ٹو وٹ ایکسٹینٹ اٹ از رائٹ اور رانگ، اس پہ بات میں اتنے زیادہ ڈیبیٹ میں نہیں کر سکوں گا بیکاز آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈسکس اٹ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہم تک آفٹر 1400 ایئرس ہم تک جو دین جس اصلی حالت میں جو آج سے 1400 ایئرس پہلے موجود تھا وہ دین آج بھی اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس میں کچھ صوفیاء کی کنٹریبیوشن ضرور ہیں، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔
नेगेटिव्स में स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कंटेंट एनालिसिस करें, जितने भी सूफीज़म पे लिखी गई किताबें हैं या जो सूफिया ने खुद किताबें लिखी हैं, आप उनका कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो यू वुड बी गेटिंग एन आइडिया। आप इंडिपेंडेंट बिठा लें ज्यूरी और उससे कहें कि वो आपको थीम्स की कोडिंग करके दें। कंटेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं, रिसर्च में आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अभी कंटेंट एनालिसिस में अगर आप नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव थीम्स की रेशियो निकालेंगे तो दैट वुड बी 90-10 और 80-20। 80% उन लोगों के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इस्लाम, 20% उनकी कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होंगी, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कोई खैर का पहलू निकलता होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टिल वी कैन गिव द एज टू इट। तो ये चीज़ ज़हन में रखने वाली बात है कि 80% को आप भूल गए और आपने 20% को इतना हाईलाइट कर दिया कि वो 20% नाउ इट इज़ लुकिंग द 80%। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि ये नहीं होना चाहिए था। इट इज़ द डिसऑनेस्टी। जहाँ पे उनके पॉजिटिव ट्रेड्स मैंने बताई, यहाँ पे ये उनका एक नेगेटिव ट्रेड भी मुझे महसूस हो रहा है कि ही कैन इम्प्रूव इट। अच्छा, अब इससे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखिए उनका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ विद दी उलमा। या देखिएगा उलमा से कॉन्फ्लिक्ट आपका बनता ही नहीं है, बिकॉज उलमा हमारे सर की जीनत हैं, उलमा हमारी पहचान है, उलमा दीन के वारिस हैं, उलमा दीन को लोगों तक सही मेनू में पहुँचा रहे हैं। उलमा ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं आप और मैं कुर्बानियाँ दे ही नहीं सकते हैं। मैं आज के दौर में 1400 ईयर्स के बाद भी मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जितनी कुर्बानी आलम दीन दे रहे हैं मैं 1000 बार पैदा हो जाऊँ नहीं दे सकता सर। उसकी वजह ये है कि आप देखिए इस वक्त भी आप मदरसे के जो आपके मोहल्ले के जो कारी साहब हैं, आप आज ही मेरी वीडियो देखने के बाद उनके पास चले जाएं और आप जाके उनसे पूछें कि कारी साहब ये मस्जिद की कमेटी वाले आपको तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आज के दौर में अगर कोई मुझे नौकरी के लिए रखे और मुझे कहे कि जी मैं आपको दूंगा सिर्फ रुपया 18,000 और आपने यहाँ पे 5 वक़्त अजान भी देनी है, 5 वक़्त आपने नमाज भी पढ़ानी है, आपने बच्चों को भी पढ़ाना है, किसी की फौतगी का ऐलान भी करना है, आपने मस्जिद की टूटियाँ भी बंद करनी है, आपने मस्जिद के दरवाजे भी बंद करने हैं, ये तो मैं जिम्मेदारियाँ बता रहा हूँ। तो 25,000 में भाई एक सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा होता है ना सिर्फ दरवाजे के ऊपर, दरवाज़ा खोलता है और बंद करता है, इस वक्त उसकी भी सैलरी 35,000 रुपये हो चुकी है। लेकिन हमारे उलमा आज भी 18,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा उलमा से तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उलमा से कंपेयर इस वजह से भी नहीं हो सकता कि उलमा दे आर स्पेशलिस्ट इन द रिलीजन। आप देखें ना 8 साल एक बंदा असातिज़ा के सामने दोजानू बैठ कर जो चीज़ सीखता है वही वापस असातिज़ा को सुनाता है। तो अब उसकी गलतियों की करेक्शन भी उसके असातिज़ा करते हैं, उसका नया नॉलेज भी सिखाते हैं। और 8 साल वो कोई मदरसे में जक नहीं मारता, वो मदरसे में बैठ के बाकायदा तौर पे दीन सीखता है और कसीर किताबों का मताला करता है। तो आज हम कहेंगे जी उलमा कोई वैल्यू नहीं रखते और एक आम आदमी बड़ी वैल्यू रखता है, तो मेरे नज़दीक ये उलमा के साथ बड़ी एक डिसऑनेस्टी है, या उलमा के साथ ये ज़्यादती में से कंसिडर करूँगा। बिकॉज देखें ना, और जहाँ पे इसके और भी नेगेटिव पहलू निकलते हैं उन पर भी मैं बात करता हूँ। ये याद रखने वाली बात है कि उलमा से किसी का भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एक तरफ अगर आप एक टॉप क्लास मेरी तरफ PhD स्कॉलर खड़ा कर दें और दूसरी जानिब अगर एक आलम दीन खड़ा कर दें, तो यकीन जाने मैं इस नज़रिए का हामिल इंसान हूँ कि इस इंसान को जो PhD स्कॉलर है कोई हक नहीं है कि उस मजहबी स्कॉलर के सामने खड़ा होकर कोई बात भी कर सके। हाँ, क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, आर्गूमेंट्स देना, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन बदतमीज़ी या उलमा को गिराना या उलमा की शान में कोई कमी बयान करना ये हमारे लायक नहीं है, या हमें ज़ेब नहीं देता कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें। अभी हो क्या रहा है बुनियादी तौर पे कि जब आप उलमा को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो याद रखिएगा कि उलमा को क्रिटिसाइज़ करना इसका मतलब ये है कि आप दीन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप देखें ना, हम उलमा को दीन का ठेकेदार मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं समझता उलमा को दीन का ठेकेदार, ठीक है, लेकिन आप दूसरी जानिब देखें कि अगर उलमा लेट्स सपोज कि आज के दौर में मदरसे बंद कर देते हैं, मस्जिदें बंद कर देते हैं, हम दीन कहाँ से सीखेंगे, किससे सीखेंगे? इस्लाम 360 से सीखेंगे। मैं आपको इस्लाम 360 में कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग हदीसें आपको दिखा सकता हूँ कि एक हदीस दूसरी हदीस से टकरा रही है। आप क्या करेंगे? वेयर वुड यू बी हेडिंग? आपको उलमा से कंसल्ट ज़रूर करना पड़ेगा। तो उलमा का किसी भी दूसरे इंसान से कोई मुकाबला नहीं है, मैं उलमा के साथ खड़ा हूँ इसमें। 4 नंबर पर जो चीज़ मैं समझता हूँ जी, देखिए इम्पॉर्टेंटली जिस एरिया को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ कि वो सेक्ट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि जी वो शिया लिख के दे दें कि जी वो सुन्नियों के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, सुन्नी लिख के दे दें शिया के पीछे पढ़ते नहीं। आई डोंट नो, ही इज़ हाईलाइटिंग टू मच दिस स्टफ। देखिए याद रखिएगा, ये जो सेक्ट्स हैं मैं समझता हूँ कि इट इज़ जस्ट दी डिसएग्रीमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, ये डिसएग्रीमेंट्स विद अदर्स है। क्या कि फॉर एग्जांपल एक चंद लोग दूसरे लोगों से
کسی ایک بات کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ وہ سیکٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا سنی بریلویزم جو ہیں انہوں نے کچھ چیزوں پہ دیوبندی ازم سے ڈس ایگریمنٹ کیا اور وہ یعنی ڈیفرنٹ ہو گئے. شیعہ ازم کے جو لوگ ہیں انہوں نے کسی پوائنٹس پہ جا کے دیوبندی ازم یا بریلوی ازم پہ اختلاف کیا, ڈس ایگریمنٹس کیے, اینڈ دے آر ناؤ ہیونگ دیئر یونیکنیس. اب یہ چیز یہ ہے کہ کیا یہ یونیکنیس درست ہے یا غلط ہے, اس پہ ہمیں ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے. ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگ, کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو تفرقہ بازی ہے یا یہ جو ڈس ایگریمنٹس ہیں یہ ایکچولی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ بات درست بھی ہوگی, لیکن اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو یہ کہیں نہ کہیں اسلام کی خوبصورتی بھی ہے. آپ اسی جو ڈس ایگریمنٹس ہیں اس کو, میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف یعنی اس میں سے نیگیٹو پہلو ہی کیوں دیکھ رہے ہیں, ہم اس میں بیوٹی کیوں نہیں ڈھونڈ رہے. دیکھیں نا ڈس ایگریمنٹ میں بیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جب سے فار ایگزامپل اگر کسی ٹاپک پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے کسی شیعہ عالم نے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب سے جو پہلا بینیفٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ وہ اس کے اندر مختلف اینگل سے نالج کو سیکھ کرتا ہے. وہ بکس اٹھاتا ہے, بکس اٹھا کے پڑھتا ہے. تو یہ جو ڈس ایگریمنٹ آف دی سیکٹس ہے یہ تو آپ کا سب سے بیسٹ سورس آف لرننگ ہے, بیسٹ سورس آف نالج ہے. آپ صرف اپنی بکس کو نہیں پڑھتے, پھر آپ کو دوسروں کی بکس بھی پڑھنی پڑتی ہیں. تو یہ تو ایک کوریڈور کھولتا ہے. اٹ از دی بیوٹی آف دی اسلام کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان سے ریلیجن کے اوپر کسی پوائنٹ پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہاں ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب ان ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے فساد پھیلے تو دیٹ از ناٹ گڈ. ناؤ اٹ از دی ہال مارک, ناؤ اٹ از اے چیلنج, ناؤ اٹ از اے تھریٹ. بٹ ونس اٹ از انکریزنگ دی نالج, ونس اٹ از انکریزنگ دی نالج آف دی شیلفز, بک کے فارم کی میں بات کر رہا ہوں کہ بکس لکھی جا رہی ہیں, تو اٹ از دی بیوٹی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں صرف اس کو ایسے پریزنٹ کر دینا کہ جی یہ جو سیکٹس کی بن گئی ہیں, جی سنی ایک ہو جائیں شیعہ ایک ہو جائیں, یہ ایک نہیں ہو سکتے حضرت, کیونکہ یہ تو 1400 ایئرز, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جس کو دین میں جو چیز سمجھ آئی ہے پریزنٹڈ از آئیڈیالوجی. آپ دیکھیں نا, آپ نے بھی تو انجینئر صاحب سے بھی اگر بندہ پوچھے تو آپ نے بھی تو ایک اپنا نیا فرقہ ہی لانچ کیا نا, علمی کتابیہ. وٹ از دی فلاسفی آف علمی کتابی؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ علماء اس پہ زیادہ اچھا بات کرتے ہیں. آئی سا سو مینی علماء ٹاکنگ ویری ویل آن اٹ. اب دیکھیے یہ اس کی آپ نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا علمی کتابی, تو دے ہیو دیئر اون پرسپیکٹو نا. ان کو جیسے آپ سمجھا رہے ہیں کہ جی دین کی یہ سمجھ ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, تو دے آر فالوئنگ اٹ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ 1400 ایئرس کے بعد اگر آپ علمی کتابی فرقہ لانچ کر سکتے ہیں, تو جن لوگوں نے 1400 ایئرس میں حدیث پڑھی ہیں, قرآن پڑھا ہے اور باقاعدہ مدرسے میں جا کے پڑھا ہے اور اساتذہ کی زیر نگرانی پڑھا ہے, تو دے ہیو دی رائٹ کہ وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے کسی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر لیں. اور اگر وہ آپس میں کسی ایک دوسرے کے ساتھ کسی پوائنٹس پہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف یا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آ جا کے ان کی لیگ پولنگ کر کے اپنا فین حاصل کر لیں. لاسٹلی جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیے ہمیں ایک چیز رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان ہو از کنٹریبیوٹنگ گڈ ان اے پازیٹیو وے, ہی شوڈ بی اپریشیٹڈ. جہاں تک ان کا تعلق ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ اگر صرف سیکٹس کے اوپر کام آپ خود کر رہے ہیں, آپ کا کام مسلم امہ کے لیے ہونا چاہیے. مسلم امہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کانفلکٹ کی احادیثیں بیان کر رہے ہیں نا, آپ ان کی بجائے اگر محبت بری حدیثیں بیان کر دیں گے نا, تو یعنی ایوری باڈی از گوئنگ ٹو لو یو. میں ایک چیز ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں جو احادیثیں موجود ہیں, کیا ہم نے وہ ساری کی ساری ان کی جو پازیٹیو شان بیان کی گئی, ہم نے وہ ساری کی ساری بیان کی ہیں آج تک؟ ہم نے کبھی بھی نہیں بیان کی. لیکن ہم نے وہ احادیثیں ضرور بیان کی ہیں کہ جی جو یعنی لوگوں نے زیادتیاں ہوگی وہ, میں اس اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں یار. ہم نے پتہ نہیں کیوں آ کے آج اس دور میں آ کے نا اہل بیت کو اور صحابہ کو ترازو میں تولنا شروع کر دیا کہ جی اس میں اہل بیت کو تولو, اس میں صحابہ کو تولو. خدا کے لیے لوگوں کو جو بیسک سکھانی تھی وہ آپ نے سکھائی نہیں ہے, اور آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کانفلکٹس میں جا کے عام سادہ عوام کو ڈالنا شروع کر دیا. تو اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. خاص طور پہ مرزا صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اگر ناٹ اونلی ٹو دی مرزا, ایوری باڈی who is actually following the religious obligation. دیکھیں میرے جیسا بندہ جس کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی کتاب پڑھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے,
تو میرے جیسا بندہ بھی جب آپ کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا وہ پھر سوچتا ضرور ہے ایک دفعہ کہ یار اس بندے نے یہ بات کہی ہے، کیا یہ درست ہے، یہ غلط ہے. دو کہ وی ہیو دی ایکسیس ٹو دی لائبریری، چلیں گوگل کر لیتے ہیں، کسی اسکالر سے ڈسکشن کر لیتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے نا، فار گاڈ سیک اس کے پاس یہ کوئی ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ جب ان احادیث کو، ان ریفرنسز کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں پہ ایمان لے آتا ہے، اور وہ ان پہ ایمان لا کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو اس پہ ہمیں خاص طور پہ دھیان کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم صرف جو یعنی نیگیٹوز ہیں یا جو کانفلکٹس ہیں ان کو ہی ایکسپلین کر کے ہم شہرت ضروری نہیں حاصل کریں، ہم پازیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کر کے شہرت حاصل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں ایک چیز سارے اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کی گستاخ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گستاخ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی عزت نہیں کمائی ہے، ان کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہی آئی ہے. لیکن وہ لوگ جو اہل بیت اطہار اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے عزت کے رکھوالے رہے نا، انہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے اور انہوں نے دنیا میں اعمال بھی کمائے ہیں، اور رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد رکھیں گے. 1400 سال پہلے اگر کسی کو نہیں بھولا گیا تو 1400 سال بعد بھی مجھے یقین ہے کسی کو نہیں بھولا جائے گا. تو میرے نزدیک تھوڑی سی ہمیں اورینٹیشن کی ضرورت ہے، تھوڑی سی چیزوں کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اپنے ویژن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ویژن جو ہے نا وہ جسٹ سیکٹس کے بیچ میں کانفلکٹس کو ایکسپلین کرنے تک رہ گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا ویژن جو ہے مسلم امہ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. ان کا ویژن جو ہے دیٹ شوڈ بی کہ جہاں سے اسلام کا ایک فیس پریزنٹ کیا جا سکے. لاسٹلی میں جو یعنی ایک بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور ایوری باڈی اسپیشلی ٹو دی مرزا صاحب، دیکھیے اسلام کے دو پہلو ہیں میرے نزدیک، جب مجھے جو سمجھ آتی ہے دو پہلو ہیں یا دو چہرے آپ کہہ سکتے ہیں، دو فیسز ہیں. کہ نمبر 1 اسلام کا ایک وہ فیس ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اور اسلام کا ایک وہ فیس ہے جو غیر مسلمز کے لیے ہے. دیکھیے جب ہم کانفلکٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم یعنی کنٹراڈکشنز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈس ایگریمنٹس کی بات کرتے ہیں، تو بینگ مسلم تو ہمارے لیے تو اٹ از ناٹ اے نیو تھنگ نا، ہمارے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ ساری یعنی مسلمان الحمدللہ آج علم کی طرف آئے، کل آئے، پرسوں آئے، جب بھی ہم نے احادیث پڑھی، قرآن پڑھا، تو ہماری کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے. But when this information would be reaching to the non-Muslim, what kind of perception, what kind of attitude, what kind of mental scripts, what kind of schemas they people are going to build. دیکھیے نا، سادی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک گھر میں، ہر گھر میں کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں اور ہر گھر میں پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں، اور ایک ایسا گھر جو ہر وقت کانفلکٹ ہی بیان کرتا رہے، تو جو باقی پڑوسی ہوتے ہیں ان کی اس گھر کے بارے میں کیا رائے بن جاتی ہے کہ یار یہ بڑی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ہر وقت بس کانفلکٹ ہی ہوتے ہیں، ان کے ہر وقت جھگڑے ہی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اسلام کے اندر صرف کانفلکٹس کو ایکسپلین کریں گے تو نان مسلم وونٹ بی ہیونگ اینی سورس آف اٹریکشن ان دی اسلام. The source of attraction for the non-Muslims would be the love, bonding, satisfaction, content, truthfulness, kindness. یہ جو ویریبلز ہیں نا، یہ ان کے لیے سورس آف انٹرسٹ ہوں گے. پوری دنیا میں آپ اگر آج اسٹڈی کر لینا تو ریسرچز سب سے زیادہ جو ہو رہی ہیں نا، وہ فیملی میں ان ایلیمنٹس کو ڈھونڈنے پہ ہو رہی ہیں کہ کیسے بانڈنگ کو انکریز کیا جا سکے. تو ہمیں بھی سوشل ایکسپیریمنٹس میں یا سوشل میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی صرف کانفلکٹس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دینا از ناٹ سفیشینٹ. رادر جو صحابہ کی آپس میں پازیٹیو چیزیں تھیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں. وہ مرزا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک جو بھی آگے آپ کی زندگی ہے اس میں جو پازیٹیوز ہیں، صحابہ کی زندگی کے جو پازیٹیوز ہیں، دیکھیں قرآن کہہ رہے ہیں نا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، تو رحم دل ہیں تو ان میں رحم کے واقعات ہوں گے نا. آپ ڈھونڈیں نا حدیث میں آج تک آپ کو وہ کیوں نہیں ملے، تو وہ ڈھونڈیں، آپ وہ ڈھونڈ کے وہ بھی ایکسپلین کریں. دس وڈ بی دی آنیسٹی کہ جہاں پہ آپ اگر کانفلکٹ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے آپس میں محبت، ان کے آپس میں شفقت، ان کے آپس میں رحم دلی، ان کے آپس میں تعلقات، ان کے آپس میں صدقہ، ان کے آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کے لیے ایثار تھا، وہ بھی ضرور بیان کیجئے. سینکڑوں احادیث آپ کو مل سکتی ہیں، نہیں ملی تو آپ کسی بھی اسکالر کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ فقیر کو بھی کہہ دیں گے تو میں کچھ نہ کچھ کانٹینٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا. اس پہ ویڈیو ضرور بنائیں کیونکہ دیٹ از دی ریکوائرمنٹ. معاشرے میں صرف کانفلکٹس پھیلا کر بدامنی یا پیس کو ڈسٹرائے نہ کریں، رادر جو ہیومینٹی ہے یا جو لو ہے، جو کائنڈنس ہے، اس کا میسج بھی آپ کے چینل سے ضرور آنا چاہیے.